آج ہم آئے ہیں زیارت کے لیے کاظمین شریف، جہاں پر حضرت امام موسیٰ کاظم اور امام تقی، جنہیں امام جواد بھی کہتے ہیں، آستانے کی زیارت تو کروانی تھی، لیکن جتنی بارگاہوں میں حاضری ہوئی سب سے زیادہ یہاں سیکورٹی ٹائٹ دیکھی گئی، اور آستانوں پر جہاں کیمرہ الاؤ نہیں تھا وہاں ہم نے موبائل سے کام چلا لیا، لیکن یہاں کیمرہ اور موبائل دونوں ہی کافی دور چیک پوائنٹ پر امانت خانے میں رکھوا دیے گئے، اس لیے آستانے کی زیارت شوٹ نہ کر سکے۔ ٹائٹ سیکورٹی کی وجہ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ جنگ کے دوران ISI کا ہیڈ کوارٹر کاظمین سے بہت قریب تھا، شاید اسی لیے یہاں میناروں پر بھی کیمرہ لگا ہوا ہے، جو کہ کسی آستانے کے مینار پر نہیں دیکھا گیا سوائے کاظمین شریف کے۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، ابو ابراہیم اور ابو علی بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام موسیٰ ہے اور لقب کاظم، صالح اور صابر ہے۔ آپ کی ولادت ماہ صفر المظفر کی 7 تاریخ کو 128 ہجری میں ہوئی، اور ایک انفرادی بات حضرت کی یہ ہے کہ مقام ابوا میں جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی امی جان کا جہاں مزار ہے مقام ابوا، وہیں پر آپ کی ولادت ہوئی۔ امام موسیٰ کاظم کی ولادت حضور علیہ السلام کی امی جان کا مزار مقدس جہاں ہے وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ چونکہ آپ کے والد امام الائمہ سیدنا امام جعفر صادق ہیں اور علم کے معاملے میں آپ بہت بے مثل بے مثال تھے، تو آپ نے سارے علوم جو ہے اپنے والد سیدنا امام جعفر صادق سے حاصل کی۔ اور اس دور میں جتنے علوم ہو سکتے تھے آپ نے سارے علوم حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اس دور میں جتنی زبانیں بولی جاتی تھی اتنی ساری زبانیں آپ نے سیکھی، حتیٰ کہ آپ جناتوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم جناتوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک پرندہ آیا اور پرندے نے اپنے انداز میں کچھ کہا، تو امام موسیٰ کاظم نے بھی اس کو اسی انداز میں جواب دیا۔ جب وہ پرندہ چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ یہ کون سی زبان بول رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جنات کی قوم میں سے ایک جنات تھا جو مجھ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، اور میں نے اسی کی زبان میں اس کو جواب دیا۔ آپ بہت بڑے عبادت گزار، عابد و زاہد کے، ظاہر سی بات ہے خاندان نبوت کے چشم و چراغ تھے، اسی لیے
آپ کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے علماء اور ائمہ جس بھی مسئلے میں لاجواب ہو جاتے تو آپ کی بارگاہ میں رجوع کرتے اور آپ لوگوں کو جواب عنایت فرماتے. ایک مرتبہ بادشاہ ہارون رشید کے دربار میں آپ آئے تو جوانی میں آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے. تو ہارون رشید نے پوچھا کہ ابھی تو آپ جوان ہیں، اس کے باوجود آپ کے بال اتنی جلدی سفید کیسے ہو گئے؟ تو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ ہم سادات ہیں، سید ہیں، ہم لوگوں کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہمیں دکھ اور تکلیف زیادہ دیتے ہیں، تو صبر کی وجہ سے ہمارے بال سفید ہو جاتے ہیں. ایک بار ہارون رشید کے دربار میں موجود تھے اور اس کے دربار کے کمرے میں قالین پر جیسے توغرے وغیرہ ہمارے یہاں لگائے جاتے ہیں تو ویسے دیوار پر قالین لگی تھی اور اس میں شیر کی تصویر تھی. تو ہارون رشید نے آپ کا مذاق کرتے ہوئے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو لکڑی کو زمین پر رکھتے تھے تو وہ سانپ ہو جاتی تھی، اژدہا بن جاتی تھی، تمہارا نام بھی تو موسیٰ ہے، تم بھی موسیٰ ہو تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا موسیٰ پیغمبر تھے، میں نبی نہیں ہوں بلکہ نبیوں کا غلام ہوں. اور یہ فرمانے کے بعد فرمایا مگر اس کے باوجود بھی میں کہوں تو یہ تیرے قالین پر جو شیر ہے تو وہ حقیقت میں زندہ ہو کے آ سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ حقیقت میں زندہ ہو کے آ سکتا ہے، اتنا فرمایا وہ قالین سے شیر اچھلا اور دربار میں آ کے کھڑا ہو گیا. تو بادشاہ پر ہیبت طاری ہوئی تو آپ نے شیر کو غصے میں فرمایا ابھی میں نے تجھے کہا نہیں، کہنے کے بعد آنا، چل جا یہاں سے. پلک جھپکتے ہی وہ وہاں پر واپس گیا، پھر واپس تصویر بن گیا. اسی طرح آپ کی بہت ساری کرامت ہے. ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ کے ظاہری حیات میں بھی اگر کوئی آپ کے دربار میں آتا تو کبھی آپ اس کو خالی نہیں لوٹاتے، ہر ایک کی مراد پوری کیا کرتے تھے. اسی لیے آپ کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے. باب الحوائج مطلب مرادیں پوری کرنے کا یا مرادیں پوری ہونے کا دروازہ. ظاہری حیات میں بھی کبھی کسی کی مراد آپ نے نہیں ٹالی بلکہ آپ نے جو ہے وہ سب کی مرادیں پوری فرمائی. ہارون رشید کو ایسا لگا کہ اگر ان کی موجودگی رہی، یہ بائیں ہاتھ پہ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سروردی کا مزار ہے، الٹے ہاتھ پر سلام پیش کرنے ہیں. السلام علیکم. اچھا ماشاءاللہ. عبد القادر بتا رہے اسی لیے یہاں پر ایک دروازہ ہے جس کو باب المراد کہتے ہیں. عام طور پر اسی دروازے سے داخل ہوا جاتا ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے کہ جو امام موسیٰ کاظم کے دروازے پر آپ کی چوکٹ پر اپنی پیشانی رکھ دے اللہ اس کی بدبختی اور بدقسمتی کو دور فرما دے گا. اے بزرگوں کی بارگاہ. تو بہرحال بادشاہ کو ایسا لگا کہ اگر یہ موجود رہے تو ان کی موجودگی میں ایسا نہ ہو کہ میرا تخت اور میرا تاج خطرے میں پڑ جائے، کیونکہ لوگ آپ سے بہت محبت اور عقیدت کرتے تھے اور آپ کے ارد گرد ہمیشہ غلاموں کا جمگٹا لگا رہتا تھا. تو حکومت وقت کو جب خطرہ محسوس ہوا تو وقت کے بادشاہ نے امام موسیٰ کاظم کو ایک بہانے سے
ہاتھوں میں زنجیر اور پیروں میں بیڑیاں ڈلوا کر مدینہ منورہ سے پیدل بغداد تک لایا، اور لانے کے بعد آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں ڈالنے کے بعد بادشاہ کو ایسا لگا کہ مجھے ان کو قتل کرنا ہے، تو قتل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو بہانہ چاہیے۔ تو بادشاہ نے یہ کیا کہ ایک بدکار عورت کو جیل خانے کے اندر ڈلوا دیا، کیونکہ جب وہ بدکار عورت جیل خانے میں رہے گی اور صبح کو نکلے گی تو صبح کو نکلتے وقت وہ کہے گی کہ امام موسیٰ کاظم نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، اسی کو بیس بنا کر کے میں امام موسیٰ کاظم کو قتل کر دوں گا۔ ایسا ہی ہوا۔ امام موسیٰ کاظم جیل میں تھے، اور اسی جیل کے اندر بدکار عورت کو جب ڈالا گیا تو وہ جو بدکار عورت تھی وہ اندر گئی، تو چونکہ قید خانے میں ان دنوں چراغ وغیرہ نہیں ہوتے تھے بلکہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا تھا، وہ خاتون جب اندر داخل ہوئی تو اس نے کیا دیکھا کہ پورا قید خانہ جو ہے وہ نور سے روشن ہے اور امام موسیٰ کاظم نماز ادا فرما رہے ہیں۔ بہت دیر تک وہ یہ سارا منظر دیکھتی رہی۔ اس نے کوشش کی امام موسیٰ کاظم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی۔ اس نے کہا امام، میں جس بھی مقصد سے آئی ہوں وہ اپنی جگہ ہے، مگر صرف ایک نظر آپ مجھے دیکھ لیجئے، کیونکہ آپ کے خاندان کی روایت ہے کہ آپ کے خاندان سے کوئی خالی نہیں جاتا، مجھے صرف دیکھ لیں آپ، تاکہ میں باہر نکل کے کہہ تو سکوں کہ آپ نے مجھے دیکھا تھا۔ آپ نے جیسی نماز کا سلام پھیرا اور اس پہ نظر ڈالی تو وہ بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش میں آئی تو اس کی طبیعت بدل گئی، اس کا دل بدل گیا، اس کی سوچ اور فکر بدل گئی۔ صبح کو بادشاہ مکمل پلان میں تھا کہ جب وہ لڑکی باہر نکلے گی اور کہے گی کہ میرے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا، اسی کو بنیاد بنا کر ہم انہیں قتل کر دیں گے، پھانسی دے دیں گے یا سنسار کر دیں گے، اور لوگ بغاوت بھی نہ کریں گے۔ جب ساری پبلک باہر تھی، وہ لڑکی باہر آئی تو بادشاہ نے پوچھا کیسی گزری رات؟ تو لڑکی نے جواب دیا، کیا تو نے امام کو اپنی طرح سمجھ رکھا ہے؟ انہوں نے مجھ پہ نظر ڈال کر کے میری دنیا اور آخرت کو بدل دیا۔ اس پر بھی بادشاہ کا کام نہ چلا تو آخر بادشاہ نے جو ہے کھجوروں کے اندر زہر ملا کر کے امام موسیٰ کاظم کو کھلا دیا، اور امام موسیٰ کاظم کو جب کھجوروں میں زہر ملا کر کے دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب میں زیادہ دن تک نہیں رہوں گا، اس لیے کہ دشمنوں نے مجھے زہر دے دیا ہے، اور زہر دینے کے 3 دن کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی۔ اس طرح رجب المرجب کی 25 تاریخ کو امام موسیٰ کاظم علی جدی علیہ السلام نے اسی بغداد معلیٰ کے اندر جو ہے وہ جام شہادت نوش فرمایا، اور اس وقت جہاں آپ کا مزار موجود ہے وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی، اور ہمیشہ سے جب سے آپ کی تدفین ہوئی ہے آج تک یہ مرجع خلائق ہے، ہمیشہ اہل اللہ اللہ والے اس بارگاہ میں حاضری دیتے رہیں اور اپنی مرادوں کو پاتے رہیں۔ یہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی مختصر سی سوانح، اور آپ ہی کے ساتھ ایک مزار اور ہے، حضرت سیدنا امام تقی جن کو امام جواد بھی کہتے ہیں، یعنی آپ نے امام نقی کے آستانے پر جو پرسوں کے دن حاضری دی تھی وہ امام تقی کے بیٹے ہیں، اور امام حسن عسکری کے یہاں جو حاضری دی تھی وہ پوتے ہیں۔
اور امام تقی کے والد امام علی رضا جن کا مزار ایران میں ہے، اور کل جن کا ذکر آپ نے سنا، امام علی رضا سیدنا امام معروف کرکی کے پیر و مرشد۔ تو امام تقی جنہیں امام جواد بھی کہتے ہیں، ان کی کنیت ابو جعفر ثانی ہے، لقب ان کا تقی اور قانی ہے، اور آپ کا شجرہ نسب تو آپ جانتے ہیں کہ امام تقی ابن امام علی رضا ابن امام موسیٰ کاظم ابن امام جعفر صادق ابن امام محمد باقر ابن امام زین العابدین ابن امام حسین ابن امام علی زوج سیدہ فاطمہ بنت رسول سیدنا محمد الرسول اللہ، یہ آپ کا شجرہ نسب ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حسن عقیدت کے ساتھ کسی پاگل پر یہ دم کرے علی رضا امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق امام محمد باقر امام زین العابدین علی ابن حسین امام حسین امام علی، اگر کوئی بندہ اس طرح سے پڑھ کر کے کسی پاگل پہ دم کرے تو اللہ اس پاگل کو بھی شفا عطا فرمائے۔ یہ وہ مبارک نام ہے، ان ناموں کی برکتیں یہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت امام تقی جواد یہ جمعہ کے دن 15 یا 17 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی، تبھی آپ کے والد امام علی رضا کو زہر دے دیا گیا تھا، اور امام علی رضا بھی شہید ہوئے جن کا مزار ایران کے اندر موجود ہے۔ امام تقی ان کی کرامتوں سے کرامت ہے کہ ایک بار آپ حالت سفر میں تھے اور قافلے والے بھوکے تھے، اور بھوک سے لوگ پریشان تھے، شام کا وقت ہو رہا تھا، لوگوں نے عرض کیا امام ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے اور کچھ کھانے کا انتظام نہیں ہے، آپ کرم فرمائیں۔ تو آپ نے پانی کا گھڑا منگوایا، اور گھڑا منگوانے کے بعد ایک سوکھا ہوا درخت تھا کھجور کا، وہاں پر آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کیا، تو وہ سوکھا ہوا درخت اسی وقت ہرا بھرا ہو گیا۔ اس طرح آپ کی کرامت، اور چونکہ آپ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز تھے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے دور سے لے کے آج تک غوثیت کبریٰ کے مقام پر کل 12 لوگ فائز ہوئے۔ یعنی غوث وہ ہوتا ہے کہ کائنات کا نظام جس کی وجہ سے اور جس کے حکم اور اشارے پر چلتا ہے۔ امام علی سیدنا مولائے کائنات غوثیت کبریٰ کے منصب پر تھے، پھر ان کے بعد غوثیت کا منصب امام حسن کو ملا، پھر اس کے بعد غوثیت کا منصب امام حسین کو ملا، پھر امام زین العابدین کو ملا، پھر امام محمد باقر کو ملا، پھر امام جعفر صادق کو ملا، پھر امام موسیٰ کاظم کو ملا، پھر امام علی رضا کو ملا، پھر امام تقی کو ملا، پھر امام نقی کو ملا، پھر امام حسن عسکری کو ملا، اور اب قیامت تک امام مہدی کے ظہور تک غوثیت کبریٰ کا مقام ہمارے سب کے مرشد قطب الاقطاب غوث الاغواث غیاث الکونین غوث العالمین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس رہے گا۔ تو جب امام مہدی تشریف لائیں گے پھر یہ منصب ان کو عطا کیا جائے گا۔
تو چونکہ امام تقی بھی مقام غوثیت پر تھے اور غوثیت کبریٰ پر، چونکہ آل رسول کے علاوہ کوئی بھی غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز نہیں ہوا ہے مولا علی کے بعد سے لے کر اب تک، اور انشاءاللہ قیامت تک بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اب غوثیت کا منصب امام مہدی کے پاس ہی جائے گا۔ تو جیسے ہی آپ نے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی تو سوکھا ہوا درخت تو اسی وقت لوگوں کے سامنے ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں کھجور آ گئی، اور وہ بھی کھجور پکی ہوئی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کھجور کے آنے میں اور اگنے میں اور پکنے میں مہینوں جاتے ہیں، اور وہ سوکھا درخت تھا، وہاں نماز اور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ہرا بھرا کر دیا، لوگوں نے کھایا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ آپ نے واللہ یہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ آل رسول کی دعا کی برکت ہے۔ اس طرح سے لوگ آپ کے بڑے دل دادا تھے، بہت چاہتے تھے، آپ کو بہت پیار کرتے تھے۔ تو بادشاہ معتصم باللہ اس کو جب ایسا لگا، یہ ہارون رشید کے خاندان کا تھا، کہ ان کی وجہ سے میرا تخت خطرے میں نہ پڑ جائے، تو معتصم باللہ نے بھی ایک بہانہ بنا کر کے امام تقی کو زہر دلوا دیا۔ اس طرح سے امام تقی بھی شہید ہوئے، اور اپنے دادا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ وہ مزار کی بھی آپ زیارت کریں گے۔ اور وہاں تیسرا مزار ہے تھوڑی سی فاصلے پر، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اعظم کے بڑے عظیم اور ذہین ترین شاگردوں میں سے ایک نام امام ابو یوسف کا ہے۔ جب امام اعظم نے قاضی بننے سے انکار کیا تو امام ابو یوسف کو قاضی کا منصب عطا کیا گیا، اور وہ قاضی القضات کے منصب پر فائز ہوئے۔ ہمارا مقدر ہے کہ ہم بغداد معلیٰ میں، پورے بغداد میں سب سے بڑی بارگاہ جو ہے وہ سیدنا امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ ہے۔ ہم وہاں پر جانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک جن کے مریدوں میں ہیں، سرکار غوث پاک جن کی اولادوں میں ہیں، ان اماموں کی بارگاہ میں آج اللہ تعالیٰ ہمیں حاضری کا شرف عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائیں۔ آپ سب کے لیے دعا کریں، خاص طور پر اپنے ایمان پر خاتمے کے لیے، اپنی نسلوں کے ایمان پر خاتمے کے لیے دعا کریں۔ سب سے بڑی دعا ایمان پر خاتمے کی دعا ہے۔ باقی ساری دعائیں اپنی جگہ، اللہ سے ایمان پر خاتمہ مانگو، انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا، ایمان پہ ثابت قدمی ہوگی، دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہے۔ ہم بہت کچھ مانگتے ہیں، کاروبار مانگتے ہیں، بچے مانگتے ہیں، بچوں کے بچے مانگتے ہیں، پوتا پوتیاں، نواسے سب مانگتے ہیں۔ یہ سب دنیا میں رہ جائے گا، یہ سب بھی مانگو۔ دولت مانگتے یہ بھی مانگو، لیکن سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، عشق رسول کی دولت ہے، اللہ کی محبت کی دولت ہے، اور ایمان پر خاتمے کی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آپ سب دعا کریں گے، ہمارے لیے بھی دعا کریں، کل امت محمدیہ کے لیے دعا کریں، اور ہمارے جو امیر قافلہ ہے ٹور کے ساتھی عبد القادر بھائی، معین بھائی، ان حضرات کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ سب ہم لوگوں کے لیے ماشاءاللہ بڑی خدمت اور اچھی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اگر عام طور پہ ٹور میں اچھا انتظام نہ ہو تو آدمی کا عبادت میں دل نہیں لگتا، لیکن ماشاءاللہ یہ بہت بڑھ چڑھ کر آپ کی ہم سب کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور اللہ رب العزت ہماری سفر کو قبول فرمائے۔ بغداد معلیٰ میں آج کا یہ ہمارا دن اس حاضری کا الوداعی دن ہے، اس لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کا شیڈول یہ ہے کہ ہم امام کی بارگاہ میں حاضری دے کر واپس ہوٹل آئیں گے، کھانا کھائیں گے، اور کھانا کھا کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم سرکار غوثیت مآب کے دربار میں الوداعی حاضری کے لیے جائیں گے۔ آج ہمارا شیڈول یہ ہوگا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً آپ سب باہر آ جائیں گے۔ باہر ہم لوگ ختم غوثیہ، ختم قادریہ شریف کی محفل کریں گے، توشہ مبارکہ کی نیاز کریں گے، اور انشاءاللہ اجتماعی دعا کریں گے عشاء کے فوراً بعد۔ تو آپ کو جب ہم لوگ انشاءاللہ 3 بجے کے بعد آستانے میں پہنچیں گے تو اس کے بعد سے لے کر کے
عشاء کی اذان تک آپ کو جتنی حاضری دینا حاضری دے دیں اور جیسے عشاء پڑھنے ویسے باہر آ جائیں. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اجتماعی دعا ہوگی، اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائے گا. اور ختم قادریہ شریف وہ عمل ہے کہ ہمارے مرشدوں میں ماہرہ مطالعہ کے مرشدوں میں حضرت سیدی سرکار صاحب البرکات کے والد سیدی سرکار سید اویس میاں بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ختم قادریہ عطا فرمایا ہے. اور ختم قادریہ شریف کے لیے یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے کیا جائے اس کے لیے دعا، جب اس کے بعد دعا کی جائے اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے. ہم لوگ ہندوستان